سردی کا موسم تھا، پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ نماز نماز نماز، اللہ نے قرآن مجید میں کتنی بار نماز کا حکم دیا، کتنی زیادہ تاکید کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کتنی نصیحت کی کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی مثال ایسے سمجھائی۔ صحابہ سے پوچھا، تم مجھے بتاؤ، تم میں سے کسی کے دروازے پر اگر نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، روزانہ 5 مرتبہ، تو صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر وہ 5 مرتبہ اس نہر میں روزانہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، مطلب کہ اس کا جسم بالکل پاک صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال نمازوں کی ہے۔ اللہ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے۔ جب مسجدوں سے اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، مؤذن کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر کسی کو کامیابی چاہیے، آؤ اللہ کے در پہ، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس سے مانگو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اس کے خزانے مانگو، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ مؤذن 5 مرتبہ پکارتا ہے، روزانہ 5 مرتبہ پکارتا ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو مؤذن کی اس اذان کو سن کر، اس پکار کو سن کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 5 مرتبہ مؤذن پکارتا ہے کہ آؤ اللہ کے در پہ، دنیا سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ دنیا سے مانگو گے، لوگ تم سے خفا ہوں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے، تمہیں حقیر سمجھیں گے۔ اللہ سے اگر مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا کرے گا اور تم سے خوش ہوگا۔ اللہ سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، دنیا سے مانگو تو دنیا حقیر سمجھتی ہے۔ تو کیوں اللہ کے در پہ نہیں جاتے؟ اس کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، ہاتھ اٹھاؤ اس کے سامنے۔ کیوں لوگ اتنے غافل ہیں؟ روزانہ نماز کے لیے پکارا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آ جاؤ، لیکن ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں اتنی غفلت ہے؟ وہی اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی اللہ جو ہمیں پال رہا ہے، وہی اللہ جو ہمارے کاروباروں کو چلاتا ہے، کیوں ہم اسے بھول جاتے ہیں؟ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ رزق دینے والا تو وہ ہے، تکلیفیں دور کرنے والا تو وہ ہے، ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے والا تو وہ ہے، ہمارے کام بنانے والا وہ ہے؟ پھر کیوں ہم اس سے غافل ہیں؟ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، اس کا ایمان اسے نماز کے لیے اٹھا دیتا ہے۔ ابھی یہ عہد کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کوئی بہانہ نہیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، ارے یہ تو ایک بہانہ ہے، کپڑوں کا تو ایک بہانہ ہے۔ اٹھو نماز کے لیے، پاک کپڑے پہنو، اپنے جسم کو پاک کرو، نماز نہیں چھوڑنی۔ جب ایک مسلمان کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اسے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جیسے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو، سب کچھ اس کا چھین لیا گیا ہو۔ قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، تجھے میں نے بولا تھا، تجھے حکم دیا تھا کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز ضرور پڑھنی ہے، لیکن تو ٹالتا رہا، تو غفلت میں تھا، تو دنیا میں مگن رہا، تجھے میرا کوئی خیال نہیں تھا۔ مؤذن روزانہ پکارتا تھا، تیرے کانوں میں آواز جاتی تھی، لیکن تو ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نماز کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اپنے کاموں کو چھوڑ دو، بعد میں کر لینا، نماز سب سے پہلے۔ یاد رکھنا، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، وہ مہلت دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ اے میرے بندے، واپس آ جا، تجھے میں نے مہلت دی ہوئی ہے،
اپنی غلطیوں سے باز آ جا، رک جا گناہوں سے، نماز قائم کر لے۔ تم جانتے ہو کہ مہلت کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم کاروبار کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہو، رزق کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، تم اس کے سامنے سر جھکاؤ، رزق بھی کماؤ۔ رزق کمانے سے اس نے منع نہیں کیا، بلکہ حلال رزق کمانے والا مسلمان اسے محبوب ہے۔ حلال رزق کمانے والے کو وہ بڑا پسند کرتا ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو ہر چیز بند، چھوڑ دو اپنے کاروبار۔ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، تمہارے مال و دولت میں برکت دے گا، تمہارے گھروں میں برکت ہوگی۔ اگر اللہ کی رضا چاہیے، اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو نماز کی پابندی کرو۔ تمہارا نفس بہانے بنائے گا کہ کل پڑھ لیں گے، پھر کبھی پڑھ لیں گے، کل سے شروع کریں گے۔ نہیں، ابھی سے شروع کرنی ہے، کل کا کوئی بہانہ نہیں۔ اس نفس کو دباؤ، اس کی نہیں سننی، تم نے اللہ کی سننی ہے۔ اگر اللہ کی سنو گے، اللہ تم سے خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہو گیا تو تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اپنے نفس کو بتا دو کہ میں نے تیری نہیں سننی، میں نے اپنے رب کی سننی ہے۔